لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعوں میں سورہ لقمان میں ذکر کی گئی نصیحتوں کا ذکر تھا. ان نصیحتوں میں پہلی بات جو ذکر کی گئی تھی شرک کی قباحت اور توحید کا اثبات اور اسے اختیار کرنا، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو بتائی تھی والدین کی اطاعت و فرما برداری. آج حضرت لقمان علیہ السلام کی دوسری نصیحت کا ذکر ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل. اے میرے لڑکے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور وہ چیز کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی باریک بین اور باخبر ہے. یہ نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی. مفسرین لکھتے ہیں ایک بات تو یہ کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ آخرت کا عقیدہ کوئی چیز نہیں ہے. انسان اس دنیا میں آیا، زندگی گزارا، مر گیا، قصہ ختم. وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو ہم دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ یہ تو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. جو دنیا سے چلا گیا دوبارہ پیدا نہیں ہوا اس دنیا کے اندر. حالانکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اس نصیحت کے ذریعے
کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا اور ان کے باطل عقیدے پر رد فرمایا کہ تم انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں انکار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ تم نے کوئی بھی عمل چھوٹا سے چھوٹا بھی کیا ہوگا، اچھا یا برا، کل قیامت میں تمہارے سامنے وہ اعمال پیش کیے جائیں گے. تم سمجھتے ہو کہ ہم نے جو یہاں کیا یہی ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں، وہ سارے اعمال پیش کیے جائیں گے. دوسری بات، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ شرک ظلم عظیم ہے اور اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا اللہ کا سب سے بڑا حق ہے اور انسان کے اوپر عائد فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے، تو ان کے بیٹے نے حضرت لقمان سے کہا کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ کوئی کام کریں، اچھا یا برا، جہاں کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، تو کیا اللہ ہمارے ان اعمال کو بھی جانتا ہے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے، تم دنیا کے کسی کونے میں، چٹان کے اندر، آسمان کے اوپر، زمین کے اندر کوئی رائی کے برابر بھی عمل کرو گے، چھوٹا سے چھوٹا بھی عمل کرو گے، اللہ اسے لے آئے گا، اللہ تمہارے سامنے اس کو پیش کرے گا، اور پھر اچھائی کا بدلہ اچھائی، برائی کا بدلہ برائی. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اس نصیحت کے اندر اپنے بچے کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اللہ رب العزت حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اور یہ چیز اللہ کو حاضر ناظر جاننا توحید کے بعد انسان پر عائد ہونے والا دوسرا سب سے بڑا فریضہ ہے، دوسرا سب سے بڑا عقیدہ ہے، بلکہ یہ عقیدہ توحید کی دلیل بھی ہے کہ ہم اللہ کو ایک کیوں مانیں، کیونکہ اللہ ہمارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے تمام اعمال اللہ کے علم میں ہے، وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے. یہ وہ دوسرا بنیادی عقیدہ تھا اور ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کی. اب ہم لوگ بحیثیت والدین ذرا سوچیں کہ ہماری اولاد بھی ہے، اولاد بڑی بھی ہو گئی، کیا ہم نے کبھی اپنے بچے کو حضرت لقمان کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نصیحت کی؟ اپنے بچوں کو کبھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، کل قیامت میں چھوٹا یا بڑا ہر عمل ہمارے سامنے پیش ہوگا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو بتایا یا اس کی فکر کی؟ حضرت لقمان کی یہ نصیحت ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بیٹھا کر اسے بتائیں، اس کے دل و دماغ میں اتاریں کہ جیسے یہ جاننا اور ماننا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسے ہی ہمیں یہ بھی جاننا اور ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے تمام اعمال کو محیط ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور ہمارے بچوں کو یہ جاننا ضروری ہے، اس عقیدے سے واقف ہونا بھی ضروری ہے.
کہ اللہ حاضر و ناظر ہے. اپنے چھوٹے بچوں کو بیٹھا کر بتائیں، رات کو سونے سے پہلے معمول بنائیں کہ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اس عقیدے کو اتارنا ہے. اسے بتانا ہے کہ اللہ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب ذرا آیت میں غور کیجیے. اللہ نے فرمایا حضرت لقمان کی نصیحت نقل کرتے ہوئے کہ کوئی عمل رائی کے برابر کوئی شخص کرتا ہے، چاہے وہ کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، اللہ اسے لے آئے گا. چٹان کے اندر کوئی چیز ہو تو وہ چیز دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ چٹان میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو ہم چٹان کے اندر دیکھ سکیں. اللہ نے فرمایا کہ چٹان کے اندر پوشیدگی اور خفا اعلی درجے کا ہے. اگر وہاں بھی کوئی عمل ہوگا اللہ اسے لے آئے گا. اور رائی کے دانے کے برابر چھوٹا سا بھی عمل ہوگا اللہ اسے لے آئے گا. آسمان کتنی اونچائیوں پر ہے، کوئی شخص آسمان کی بلندیوں میں جا کر کوئی عمل کرے اللہ اسے بھی لے آئے گا. کوئی شخص زمین کی گہرائیوں میں اور اندھیروں میں جا کر کوئی گناہ کرے، کوئی اچھا کام کرے، اللہ اسے بھی لے آئے گا. ہم دنیا کے اندر بہت سی چیزیں نہیں دیکھ پاتے ہیں. کچھ چیزیں اس لیے نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں. بہت چھوٹی چیز ہمیں نہیں دکھائی دیتی. اللہ نے کہا رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹی سی چیز ہوگی اللہ اسے لے آئے گا. بہت سی چیزیں ہم اس لیے نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ اس پر پردہ پڑا ہوتا ہے. ہم دیوار کے اندر کیا چیز ہے نہیں دیکھ سکتے. چٹان کے اندر کیا چیز ہے ہم اسے نہیں دیکھ پاتے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم تصور کرو اور سوچو کہ چٹان کے اندر کوئی چھوٹی سی چیز ہے جو عام انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اللہ اسے بھی لے آئے گا. بہت سی چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے. ہم 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کی چیز نہیں دیکھ سکتے. آسمان تو نہ جانے کتنی اوپر ہے. ہمیں تو بڑا سا جہاز بھی نیچے سے اوپر چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے. وہ بھی کچھ دوری پر ہو تب، جب وہ اپنی اصل بلندیوں پر ہو تو وہ بھی نہیں دکھائی دیتا، اس کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی. چاند اور ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ پوری زمین کو ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن ہمیں وہ کتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے. اور بہت سی چیزیں تو ہمیں دکھتی ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کے اندر بھی کوئی عمل ہو رہا ہوگا اللہ اسے بھی لے آئے گا. بہت سی چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں زمین کے اندر ہونے کی وجہ سے. زمین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. زمین کے اندر تاریکی اعلی درجے کی ہے، آخری درجے کی ہے، اسی لیے زمین کے اندر کوئی رہ نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ فرض کرو اگر کوئی زمین کے اندر بھی جا کر عمل کر رہا ہو اللہ اسے بھی لے آئے گا. آسمان کی بلندیاں ہوں، زمین کی گہرائی ہو، کسی چیز کا بہت چھوٹا ہونا ہو، کسی چیز پر پردہ خفا پڑا ہوا ہو، اللہ ان تمام اعمال کو عمل کرنے والے کے سامنے لے آئے گا. یاتی بہ اللہ. اب سوچئے کہ اگر اس نہج سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اسے بتائیں تو ہمارا بچہ دینداری کے کس معیار پر ہوگا، ہمارے بچے کے اندر دینداری کیسی ہوگی، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آج
یہی عقیدہ کہ اللہ ہمارے تمام اعمال کو ہمارے سامنے پیش کرے گا، یہ عقیدہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں کمزور ہے، جس کی وجہ سے سماج اور معاشرہ برائیوں سے گھرا ہوا ہے۔ لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دیجئے میرا بچہ بہت برباد ہو رہا ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے میرا بچہ بہت برے اخلاق کا حامل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تعویذ وغیرہ سے کام نہیں چلے گا، دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ دعاؤں سے اور تعویذ سے ہی سارا کام ہونا ہوتا تو یہ سب اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، عقائد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کریں گے، اسلامی عقائد نہیں بتائیں گے تو دعا اور تعویذ سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ذمہ داری آپ کی ہے، دعا تعویذ دوسرے نمبر کی چیز ہے، پہلے اس کی تربیت اور اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ آج معاشرہ اور سماج جس کی اصلاح کی فکر ہر شخص کو ہے، خاندان کی اصلاح کی فکر ہر شخص کو ہے، سورہ لقمان کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اس نہج سے اگر بچوں کی تربیت کریں گے، بچوں کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ اتاریں گے تو خاندان بھی اچھا ہوگا، معاشرہ اور سماج بھی اچھا ہوگا۔ اس کے بغیر سماج کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ سماج کی اصلاح کے لیے ہر فرد کا اعلی اخلاق اور بنیادی عقائد سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت یہی کی کہ میرے بیٹے، جیسے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ایسے ہی ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم جہاں بھی، جس علاقے میں بھی، جس جگہ میں بھی، تنہائی میں بھی کوئی عمل کرو گے، اللہ تمہارے سامنے اسے پیش کرے گا، اس کا حساب ہوگا۔ آج سماج میں سب سے زیادہ گناہ کا صدور ہو رہا ہے، کیا بڑا کیا چھوٹا، گناہوں کی قباحت دل سے نکل گئی۔ اور قباحت تو دور کی بات، کون سا عمل گناہ ہے لوگوں کو اب یہ بھی نہیں معلوم۔ معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا، مسلم سماج تباہی کے دہانے پر ہے۔ اس کی اصلاح کرنا اور اسے بچانا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، ہر فرد کو اٹھنا پڑے گا۔ مسلم سماج شراب، جوا، لڑائی جھگڑے، خاندانی جھگڑے، جھوٹ، غیبت، چغلی، نمازوں کا چھوڑنا، زنا کا عام ہونا، بدنگاہی کا عام ہونا، قرآن کی تلاوت سے دور ہونا، ذکر و اذکار سے دور ہونا، اور نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں جو آج مسلم سماج کو کھائے جا رہا ہے، دیمک کی طرح انہیں کھائے جا رہا ہے، لیکن مسلم سماج خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ سب گناہ کیوں ہو رہے ہیں ہم سے اور ہمارے بچوں سے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف اسی عقیدے کی کمزوری ہے جس عقیدے کو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کی کہ تم کوئی عمل کرو، چٹان کے اندر ہو، آسمان کے اوپر ہو، زمین کے اندر ہو، اللہ اسے لے آئے گا، اللہ اس سے باخبر ہے۔ سی سی کیمرے جہاں لگے ہوتے ہیں وہاں ہم غلط کام نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہماری ہر نقل و حرکت اس میں قید ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو سی سی کیمرے کے ذریعے ہم پکڑے جائیں گے، اور پکڑے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جو سی سی کیمرے کا خالق ہے، انسان تو ایک واسطہ ہے، اللہ نے انسان کو دماغ دیا تو اس نے کیمرہ بنایا۔ اللہ نے تو صاف کہا کہ تم جو کرو، تمہارا سی سی کیمرہ زمین کے اندر کی چیز ہو سکتا ہے نہ بتا پائے،
تمہارا یہ سی سی کیمرہ آسمان کی بلندیوں کی چیزوں کو ہو سکتا ہے نہ بتا سکے، تمہارا بنایا ہوا یہ سی سی کیمرہ چٹان کے اندر موجود چیزوں کو نہ بتا سکے، لیکن اللہ وہ ایسا لطیف اور ایسا خبیر ہے کہ چٹان میں چھپی ہوئی چیزوں کو، آسمان کی بلندیوں میں ہونے والی نقل و حرکت کو اور زمین کے اندر ہونے والی ہر نقل و حرکت کو جانتا ہے اور اسے تمہارے سامنے لائے گا بھی۔ تو پھر ہم کیسے گناہ کرتے ہیں، ہم کیسے برائیاں کرتے ہیں؟ برائیوں کی اور گناہ کرنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، ہمارا یہ عقیدہ کمزور ہے۔ ہمیں اس عقیدے کو خود بھی اپنے دلوں میں اتارنا ہوگا، اپنے بچوں کے دلوں میں اتارنا ہوگا۔ آج موبائل ہر شخص کے پاس ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن جائز کام کتنے ہو رہے ہیں اور ناجائز کام کتنے ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے موبائل سے اگر جائز کام کا تصور کیا جائے تو سب سے بڑا کام ہے کسی سے رابطہ کرنا، اور موبائل کی ایجاد اصل اسی لیے ہوئی تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے دور رہتے ہوئے رابطہ کر سکے، لیکن ہوتے ہوتے موبائل کا یہ پہلو مغلوب ہو گیا، بات چیت کرنے کا پہلو مغلوب ہو گیا۔ اب کیا چیز ہو رہا؟ اب یوٹیوب کا بے تحاشا استعمال، نیٹ کا نیگیٹو یوز، فیس بک کا بیکار استعمال، تنہائیوں میں، راتوں میں، اکیلے کمرے میں چھوٹے سے موبائل کے ذریعے ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے ان گناہوں کا تصور نہیں تھا۔ آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجیے، اپنے بچوں کی زندگیوں کا جائزہ لیجیے، بچیوں کی زندگیوں کا جائزہ لیجیے۔ جب سے بڑے مکانات بننے لگے اور مغربی تہذیب کے مطابق ہر بچہ بچی کا بیڈ روم الگ ہونے لگا، دروازے مقفل ہونے لگے، تو ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو موبائل تو دے دیا، لیکن کبھی دیکھنے کی نوبت نہیں آئی کہ بچے اس موبائل کے ذریعے کیا کر رہے ہیں۔ اور کیوں نوبت نہیں آئی؟ سچی بات یہ ہے، اور آپ سب بھی میرا ساتھ دیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے نہیں ٹوکتے، اس لیے نہیں روکتے کہ ہمیں بھی وہ کام کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، وہی صورتحال ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو گناہوں سے روکنا ہے تو پہلے ہمیں رکنا پڑے گا۔ آپ سوچیں کہ ہم سارے گناہ کر لیں اور ہمارے بچے جنید بغدادی بن جائیں، ناممکن ہے۔ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر بڑا بنتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ کو تہجد پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے تمام فرائض کی پابندی کریں تو آپ کو فرائض کے ساتھ سنن کی پابندی کرنی پڑے گی۔ آپ نمونہ بنیے، آپ آئیڈیل بنیے، بچے آپ کو دیکھ کر اچھا بنیں گے۔ اپنے بچوں کو گناہ سے بچانا ہر والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم خود بچنے کی کوشش کریں، اور بچنے کے لیے سب سے اچھا وظیفہ اگر کوئی ہے تو حضرت لقمان کی یہ نصیحت ہے جسے ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جو کریں گے اللہ کل قیامت کے دن اسے پیش کرے گا۔ اور حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ بچے جو کام کرتے ہیں وہ والدین کے سامنے، اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو والدین کے سامنے وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم برا عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے والدین کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ تو سماج اور معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اس کے لیے ہم خود بھی تیار ہوں، اپنے بچوں کو بھی تیار کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں یہ عقیدہ کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہم خود بھی
اپنے دلوں میں اتارے اور اپنے بچوں کی اس نہج سے تربیت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا صحابہ کو کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، بڑی برائیاں کی تھی اس نے۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا، اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو سمیٹ کر آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا۔ اسلام سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس کا انتقال ہوا، بچوں نے اسے جلا دیا، آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی اور آدھی راکھ سمندر میں بہا دی۔ اب بتائیے دنیا کی کون طاقت ہے جو ان راکھوں کو جمع کر سکتی ہے؟ ابھی حال میں ٹائٹینک جہاز کا واقعہ پیش آیا۔ سمندر میں جب جہاز غائب ہوا تو دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی بھی اسے تلاش نہ کر سکی کہ وہ جہاز کہاں ہے اور اس جہاز میں لوگ کیسے مرے اور ان کی آخری گفتگو کیا تھی، کسی کو نہیں معلوم۔ اور اگر راکھ، دنیا میں 3/4 پانی ہے، سمندر ہے، اس راکھ کو بہا دیا گیا سمندر میں اور ہوا میں آدھی راکھ اڑا دی گئی، کون سمیٹ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا راکھوں کو جمع ہونے کا، ساری راکھیں جمع ہو گئی اور پھر سے وہ جسم بن کے زندہ ہو گئے۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو کوئی نیک عمل کیا نہیں تھا، مرتے وقت بڑا ڈر محسوس ہوا اور میرے دماغ میں یہ آیا کہ اگر میں ایسی ترکیب کر لوں کہ آدھی راکھ ادھر اڑا دوں آدھی راکھ ادھر بہا دوں تو آپ مجھے پکڑ نہیں سکیں گے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اب دو باتیں ہمارے سمجھنے کی، ایک تو آگے اس واقعے میں لکھا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ چلو کم سے کم اتنا تو تم ڈرتے تھے کہ میں تمہیں پکڑ سکتا ہوں، اتنا ڈر بھی تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور دوسری چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہمارا جسم جیسا بھی ہو، سڑ گل جائے، ہم نے جو بھی کیا ہو، اللہ ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کرے گا، اللہ ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کرے گا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی پیشی سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے اپنے بیٹے کو بیٹھا کر، اپنے بچیوں کو بیٹھا کر یہ آیت سنائیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سنائی، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، فتکن فی صخرۃ، اگر وہ چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات یا آسمانوں کے اوپر ہو، او فی الارض یا زمین کے اندر ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ ان تمام اعمال کو تمہارے سامنے پیش کرے گا، کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان سب چیزوں سے باخبر ہے۔ کہ اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ہے جو ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ آیت ایک عجیب بزرگوں کے معمولات میں سے بھی میں آپ کو سناؤں۔ بعض دفعہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو بعض بزرگوں کے معمولات میں ہے کہ 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان آیات کی تلاوت کی جائے جو ابھی سنائی گئی سورہ لقمان کی، 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان آیات کی تلاوت کی جائے تو وہ گمشدہ چیز مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی مضمون بیان کیا ہے کہ کوئی چیز کہیں بھی گمشدہ ہو تمہارے اعتبار سے، ہم اسے تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو یہ آیت دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے فائدے کی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے فائدے کی ہے۔ تو اس عقیدے کو کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، ہماری ہر دھڑکن سے واقف ہے، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہم کوئی عمل کریں اللہ اس سے واقف ہے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں۔ جب چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات اترے گی کہ اللہ ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو آپ دنیا کے کسی کونے میں ہوں بلکہ دنیا سے چلے جائیں، آپ کے بچے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر یہ عقیدہ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ہم نہ اتار سکے تو ہم بچوں کے ساتھ رہنے کے باوجود اپنے بچوں کو گناہوں سے نہیں روک سکیں۔
اور جب یہ نسل گناہوں میں ملوث ہوگی تو یہی نسل آئندہ چل کر معاشرے کی تشکیل کا سبب بنے گی. تو گنہگار لوگوں سے کس معاشرے کی تشکیل ہوگی؟ ظاہر ہے نیک اور اچھے معاشرے کی تو تشکیل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے وقت رہتے ہر انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں جیسے یہ عقیدہ اتاریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایسے یہ عقیدہ بھی اتارے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اور اللہ ہماری ہر نقل و